جب روحیں بنی تو ان کے جھنڈ تھے، لشکر تھے، دنیا میں آئیں تو وہ روح کہیں 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 چلی گئی. جب وہ آمنے سامنے بندے آتے ہیں تو ان کی روح دوسری روح کو پہچان جاتی. آنکھیں چار ہوتے ہی آپ کو لگا اور اس کو لگا ہم جانتے ہیں. سول میٹ کا مطلب یہ ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی غرض کا تعلق نہیں ہے، میرا اس کا روح کا تعلق ہے. آپ کی زندگی کے سب سے خوبصورت لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ملتا ہی لگتا ہے کہ میں اس سے ملا ہوں. ایسا ممکن ہے کہ آپ اور آپ کا بھائی اس کا روح کا رشتہ نہ ہو اور روح کا رشتہ کسی انجان سے ہو. بڑی خوبصورت حدیث یہ منسوب کی جاتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے سرکار دو عالم سے یہ سنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب روحیں بنی، یہ مفہوم حدیث ہے، جب روحیں بنی تو ان کے جھنڈ تھے، لشکر تھے. وہ یوم الست اس وقت بنی اور ان کے قبیلے گروہ بنے ہوئے تھے. جب دنیا میں آئیں تو وہ روح کہیں 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 چلی گئی، قبیلہ ان کا ایک تھا. جب وہ آمنے سامنے بندے آتے ہیں تو ان کی روح دوسری روح کو پہچان جاتی ہے. وہ روح کا تعلق ہو گیا. اب یہ تعلق ذرا نوٹ کریں، دنیا داری سے نکل کے، سوشل حوالوں سے نکل کے، نظریات سے نکل کے، بغیر کسی سبب کے اور بغیر وجہ کے روح کا رشتہ آپ کا بن گیا. سول میٹ کا کانسیپٹ بھی اسی سے بنا ہے. سول میٹ کا مطلب یہ ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی غرض کا تعلق نہیں ہے، میرا اس کا روح کا تعلق ہے. اور آپ کو لگتا ہے جیسے میں اس کو پہلے ملا ہوں. آپ کی زندگی کے سب سے خوبصورت لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ملتا ہی لگتا ہے کہ میں اس سے ملا ہوں یا میں اس کو جانتا ہوں یا اس کو تو میں نے دیکھا ہوا ہے، یہ چہرہ تو میرا شناسا ہے، یہ تو مجھے لگتا ہے پہلے یہ بات چیت یا یہ وقت ہمارا بیتا ہوا ہے یا پہلے بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے. ہم پہلے کہاں ملے ہوئے ہیں؟ ویسے بڑا فلمی ڈائلاگ لگتا ہے لیکن یہ بڑی ریالٹی ہے کہ کئی لوگ ایسے آپ کو ملتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا روح کا رشتہ ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے، ایسا ممکن ہے کہ آپ اور آپ کا بھائی اس کا روح کا رشتہ نہ ہو. مادی طور پہ، دنیاوی طور پہ، بایولوجی کے سینس میں دیکھیں تو آپ ایک ماں کے اور باپ کے بچے ہیں. بڑا حوالہ، اس سے بڑا حوالہ کوئی نہیں ہو سکتا. اس حوالے پہ تو بے شمار آیات احادیث موجود ہیں، قدر کرنی چاہیے. لیکن ممکن ہے کہ روح کا رشتہ نہ ہو آپ کا، اور روح کا رشتہ کسی انجان سے ہو. اچانک میں کو ملا آپ کو، آپ کی 30-40 سال عمر ہے مثال لیجیے، اور 30-40 سال کی عمر میں آپ کو 60-62 سال کا ایک شخص ملتا ہے. پہلی ملاقات میں آنکھیں چار ہوئیں. چار کا بڑا شاندار ایک ورڈ ہے، دو یہ دو سامنے والے کی، چار ہوئیں. آنکھیں چار ہوتے ہی آپ کو لگا اور اس کو لگا ہم جانتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو ایک تانگ ہوتی ہے. یہ تانگ بھی بڑا خوبصورت ایک پنجابی میں یہ ورڈ پایا جاتا ہے. تانگ ہوتا ہے انتظار، کسی کے ملنے کا انتظار. آپ کو تانگ لگ گئی کہ یار دوبارہ ملیں. آپ انتظار کرتے ہو. کہاں 62 کی عمر، کہاں 40 کی عمر، 22 سال کا گیپ ہے. پہلے کوئی حوالہ نہیں، علاقہ ایک نہیں، ماں باپ کبھی ملے نہیں، آپ کبھی ملے نہیں، پروفیشن ایک نہیں، نظریہ ایک نہیں، کانسیپٹ ایک نہیں، ہزار انٹلیکچول کلیش بھی ہیں. اس کے باوجود کوئی چیز ہے جو جوڑے ہے، تو وہ جوڑنے والی چیز روح ہے. کہ آپ کہیں ملے تھے، اب دوبارہ ملے. تو آپ دراصل دیکھیے، میں اس کو ایک جملے سے مزید وضاحت کرنا چاہوں گا. آپ کو ملتے ملتے آپس میں ایک کو 40 اور دوسرے کو 62 سال لگ گئے. دنیا میں آنے کے بعد ایک کو 40 سال لگے، دوسرے کو 62 سال لگے، اور آمنے سامنے آ گئے. تو جیسے ہی آمنے سامنے آئے آپ پہچان گئے کہ یار میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. تو جو تھوڑا سا لطیف ہے، اب پہلے تھا کثیف، لطیف انسان ہے، جو تھوڑا سا سینسٹیو انسان ہے، وہ جلدی پہچان جاتا ہے یار میرا کوئی روح کا رشتہ ہے. تو پھر آپ ان رشتوں کی قدر کرتے ہیں. آپ ملنے سے پہلے روتے ہیں کہ ملا نہیں جا رہا، پھر مل کے روتے ہیں. کیا خوبصورت ہے کہ آپ ملنے سے پہلے رو رہے ہیں، ملا نہیں جا رہا، سول میٹ ہے. اور جب آپ ملے تو پھر آپ روئے کہ یار کہاں بچھڑ گئے تھے، کتنے چلے گئے، سو ملے کیوں نہیں، یا میرے والا آ جاؤ، یا منو بلا لو، کوئی بہانہ بنا لو. تو یہ جو بہانے ڈھونڈنا ہے، یہ ایک سول کا ایک کنیکشن ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا آپ کا سول کا بھی ریلیشن نہیں ہوتا، روح کا رشتہ کوئی نہیں ہوتا. ان کا جو کہہ لیجئے روح کا میٹیریل ہے اور آپ کی جو روح کا میٹیریل ہے، یعنی دونوں کی انرجیز میں